بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، آزاد کشمیر کی سیاست میں کشیدگی کا دھواں بھر گیا ہے۔ ایک طرف عوامی ایکشن کمیٹی نے 9 جون کو ایک ہڑتال کی کال دے رکھی ہے، جس کے نتیجے میں ماحول کا جو درجہ حرارت ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور نہ صرف آزاد کشمیر کے اندر بلکہ آزاد کشمیر سے باہر اور تارکین وطن جو اس وقت دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں کشمیری، ان میں بھی ایک تشویش کی لہر ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں فریق، یعنی ایک طرف حکومت ہے، ریاست ہے، تو دوسری طرف عوامی طاقت جو ہے عوامی ایکشن کمیٹی، وہ بالکل آئی بال ٹو آئی بال ایک کشیدگی کے ماحول میں ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جو فریق پلک جھپکے گا وہ مارا جائے گا۔ تو یہ صورتحال آزاد کشمیر کے ہر شہری کو مضطرب اور پریشان کیے ہوئے ہے۔ ایسے میں صاف نظر آ رہا ہے کہ تمام جو چینلز ہیں مصالحت کے اور مفاہمت کے، بالخصوص آل پارٹیز کانفرنس میں عوامی ایکشن کمیٹی کی عدم شرکت کے بعد وہ بند ہو چکے ہیں۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس رنگ کے دوسری جانب روشنی کی ایک موہوم اور ٹمٹماتی ہوئی کرن ہمیں ابھی بھی نظر آ رہی ہے۔ وہ ایک غیر سرکاری چینل ہے جو کام کر رہا ہے، اور سول سوسائٹی کے وابستہ لوگ ہیں، جس میں میڈیا سے وابستہ لوگ بھی ہیں، اور اس میں آزاد کشمیر کے وکلاء بھی شامل ہیں، اور وہ از خود انہوں نے ایک انیشیٹو لیا ہے، اور جو کشیدگی کی جو منجمد برف ہے اس کو پگھلانے کے لیے اور کچھ SOPs کو طے کرانے کے لیے وہ اس کھیل میں اپنا ایک کردار ادا کر رہے ہیں، اس کھیل میں شریک ہو چکے ہیں۔ ایک طرف وزیر اعظم آزاد کشمیر، حکومت آزاد کشمیر کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو دوسری طرف وہ عوامی ایکشن کمیٹی کی قیادت کے ساتھ بھی مسلسل ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اسی مصالحتی کمیٹی کے ایک رکن جو جانے پہچانے آزاد کشمیر کے معروف صحافی ہیں، اسلام آباد میں مقیم، اور ایک ڈیجیٹل میڈیا سے وابستہ ایک ادارے کے ہیڈ بھی ہیں اور جانے پہچانی شخصیت ہیں، سید خالد گردیزی صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ اس کمیٹی کے رکن ہیں، وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں مسلسل۔ ان سے ہم بات کریں گے کہ کیا واقعی جو ٹنل کی دوسری جانب ایک روشنی ہمیں نظر آ رہی ہے وہ حقیقی ہے، اور کیا وہ پریویل کرے گا سینس، اور کوئی بہتر اور درمیانی راستہ اس سے نکلے گا۔ خالد گردیزی صاحب، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب۔ خالد گردیزی صاحب، پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو انیشیٹو آپ نے لیا موجودہ ماحول میں، جو ایک ڈیڈ لاک کی سی کیفیت ہے، بالخصوص جو ایک امید کی ایک کرن ہمیں نظر آ رہی تھی آل پارٹیز کانفرنس میں کہ تمام فریق بیٹھ کے کوئی اس کا ایک راستہ نکالیں گے، اس کے بعد تو تقریباً تمام راستے ہمیں مسدود نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے کیسے یہ آپ کو آئیڈیا ملا انیشیٹو لینے کا، اور یہ جو کمیٹی آپ نے قائم کی ہے جو کام کر رہی ہے اس وقت مصالحت کی، اس کی کمپوزیشن کیا ہے؟ جی بہت شکریہ عارف بہار صاحب۔ ایسا ہے کہ چونکہ اس سے پہلے 2 بڑے جو مظاہرے تھے وہ ہم نے اسلام آباد میں رہ کر کور کیے، اور وہاں کی جو مصالحتی کمیٹیاں تھیں اس وقت پہلے بھی جب ڈیسیژن ہوا اور انوار الحق صاحب کے دور میں، اور پھر دوبارہ جب وہاں کی کمیٹی یہاں پہ آئی، ایک ہیوی مینڈیٹ کمیٹی تھی، وہ بھی ہمارے سامنے بنی، اور اس سے پہلے جو ماحول تھا یہاں پہ، لاشیں بچھیں، احتجاج ٹاپ پہ گیا، وہ ساری چیزیں بھی ہمارا سامنا تھیں۔ تو اس مرتبہ جو ہے نا وہ سچویشن، چونکہ ایک تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہے، پہلے ایک شخصی حکومت جس کو ہم کہتے ہیں وہ اس طرح کی تھی، تو پیپلز پارٹی کی حکومت نے بیہیو کیا لوگوں کے ساتھ، یعنی جس کو بے نامی حکومت بھی کہا جاتا تھا اس وقت، وہ بے نامی حکومت اب کم از کم ایک آنرشپ ہے، ایک پارٹی کے پاس آنرشپ ہے۔ تو ان سے یہ سارے لوگوں کی یہ توقع ہے کہ وہ جو ہے نا اس کا رسپانس کریں گے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان کوئی جو ہے نا بیچ کا راستہ نہیں بن رہا، اور دونوں جو فیڈرل کمیٹی ہے اور جو AJK کے لوگ اس میں شامل ہیں، اور پھر ایکشن کمیٹی ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سارے معاملے میں ڈیڈ لاک کا شکار ہو چکے ہیں۔ ایکشن کمیٹی کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو مطالبات ہیں ہم نے اتنا ٹائم دیا اور اس ٹائم میں یہ حل ہو جانا چاہیے تھے، لیکن نہیں ہوئے، تمہارے پاس مظاہرے کے علاوہ کوئی آپشن موجود نہیں ہے۔ میں اسی طرف آؤں گا، یعنی وزیر اعظم آزاد کشمیر سے بھی آپ کی ملاقات ہو چکی ہے، عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات چل رہی ہے اور ہوئی ہے، تو کیا دیکھا آپ نے کہ کوئی گرے ایریا ایسا ہے، نقطہ اتصال بنتا نظر آ رہا ہے، اور دونوں کا موقف کیا کیا ہے؟ اس میں جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ ہمیں یہ انیشیٹو اس لیے لینے کی ضرورت پڑی کہ جو عام شہری ہیں، اس میں جرنلسٹس بھی ہیں، اس میں وکلاء بھی ہیں، اس میں عام لوگ بھی ہیں،
جن کو اس سارے معاملے سے کوئی فی الحال اس طرح کی رغبت نہیں ہے یا اس طرح کی اٹیچمنٹ نہیں ہے، یہ جو لیکن آپ کا پریشانی اپنی جگہ پہ ہے. یہ جو آپ کا انیشیٹو ہے، جی اسی کی بات کر رہا ہوں. صحیح. تو پھر ہم نے کچھ وکلا دوستوں کے ساتھ اور یہاں پہ ان کے ساتھ بات چیت کر کے، جس میں بار کونسل ہے اس کے پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ ہیں، اس کے بعد پریس کلب کے پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ ہیں، اور جو دوست ہیں وہ سارے ہمارے ساتھ ہیں. مظفر آباد بار کونسل جو ہے نا، وہ مظفر آباد بار جو ہمارے ساتھ ہے. پھر اس طرح آزاد کشمیر بھر کے جو وکلا برادری ہے، جو صحافی ہیں، جو صحافی حضرات اسلام آباد میں رہ رہے ہیں یا پھر دنیا کے کسی کونے میں بھی موجود ہیں. تو پریشانی تو ظاہر ہے، چونکہ اگر تصادم ہوتا ہے تو سب کے لیے ہے. تو اس لیے ہم نے یہ انیشیٹو لیا کہ ایٹ لیسٹ جب سارے چینل بند ہو چکے ہیں تو اس میں ہم کم از کم اتنا کردار ایک شہری کے طور پر ضرور ادا کریں، اور دونوں متعارف پارٹیاں کہہ لیں یا دو اسٹیک ہولڈرز کہہ لیں، ان کے درمیان اگر بات چیت نہیں چل رہی تو اس میں ہم کم از کم یہ کرانے کی کوشش ضرور کریں کہ کم از کم امن و امان کو جو ہے نا وہ قائم رکھا جائے، اور آپس میں ایس او پی طے کر لیں. اگر یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو رہے، اور یا پھر یہ ہو جاتا ہے کہ جی احتجاج ہو رہا ہے، دونوں چیزیں کریں، مذاکرات بھی کریں، کو احتجاج بھی رکھنے کریں. کی بات تو ان کی طرف سے ایکشن کمیٹی کی طرف سے بھی آ رہی ہے. مثلا میں عمر نذیر صاحب کو سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ تمبر کا ڈنڈا بھی استعمال نہیں کریں گے، وہ بھی نہیں اٹھائیں گے اور پرامن رہیں گے، مسلسل وہ بھی کہہ رہے ہیں. تو یہ کیا یہ بہت ساری آوازیں بیچ میں سے آ رہی ہوتی ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں کہ یہ شاید مظاہرہ جو ہے نا وہ پرتشدد ہوگا، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عوام جب نکلتی ہے تو ان کا کوئی سینس نہیں ہوتا اس سارے کہ کسی کے کنٹرول میں بھی نہیں ہوتا، اور پھر یہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کے ذہن میں کوئی باریک بینی ہوگی کہ یہاں پہ ہمیں تصادم کرنا ہے یا نہیں کرنا. وہ لوگ یہ جب نکلتے ہیں، ہم خود مظاہرے کرتے ہیں سارے لوگ، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جب پولیس آتی ہے یا کوئی فورس آتی ہے. اچھا، ایک اس میں یہ ہوتا ہے کہ خود حکومتیں بھی ایک بلڈ اپ جب کرتی ہیں، وہ فورس کا جو بلڈ اپ ہوتا ہے اس سے عام آدمی خوف زدہ ہونے کی بجائے ایک ریئیکشن کا شکار ہوتا ہے. یہاں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بلڈ اپ ماضی میں بھی ہوتا رہا، اب بھی اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اس معاملے تو میں آپ نے پرائم منسٹر صاحب سے یہ بات کی کہ طاقت کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، کم از کم یہ بات آپ نے ان سے منوائی ہے؟ اچھا، ایک تو پیپلز پارٹی اور پلس فیصل ممتاز راٹھور صاحب جو کہ خوبصورت چہرہ ہیں اسٹیٹ کا اور وزیر اعظم بھی ہیں، اور وہ حلیم طبع ہیں، اس بنیاد کے اوپر اور اپنی سوچ و فکر کی بنیاد کے اوپر انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم یہاں پہ پانی پلائیں گے، ہم دروازے کھول کے رکھیں گے. لیکن ساتھ فورس بھی آ گئی. تو ہماری ان سے جب بات چیت ہوئی صبح بھی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو فورس ہے وہ لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان املاک کی یا ان جگہوں کی حفاظت کے لیے جو وہ ضروری ہیں اسٹیٹ کے لیے. کہ مظاہرین اگر آتے ہیں تو ان کو روکا نہیں جائے گا، مذاکرات کے دروازے ہماری طرف سے کھلے ہوئے ہیں. جبکہ دوسری جانب کل سے ہم ملاقاتیں کر رہے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا چونکہ مطالبات ہم ان کو بتا بھی چکے، اپنے آپشنز بھی دے چکے، اپنی تجاویز بھی دے چکے، تو اب ہمارے پاس اس کے علاوہ کیا واسطہ رہ گیا ہے یا کیا بات رہ گئی ہے کہ ہم احتجاج نہ کریں اور احتجاج کے ذریعے منوائیں. لیکن خالد صاحب، اس میں کیسے گارنٹی دی جا سکتی ہے؟ ہم زمانہ طالب علم میں طلبہ تحریکوں میں بھی دیکھتے تھے کہ اچانک جو ہے نا پرامن بڑے بڑے جلسے جلوسوں کے درمیان سے اچانک ایک پتھر اچھلتا تھا اور اس کے بعد پھر ایک لہر سی چال پڑتی تھی، سارے اسی بھیڑ چال میں آگے نکلتے تھے اور توڑ پھوڑ شروع ہوتی تھی. بہت پرامن مظاہرین کو ہم نے پرتشدد مظاہروں میں بدلتے ہوئے دیکھا ہے. ظاہر ہے یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن اگر ہم اس معاملے میں کامیاب ہو جاتے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کی سطح پہ، اور ان کے لیے بھی بڑا چیلنج ہوگا یہ کہ چونکہ جو نا کال انہوں نے دی ہوئی ہے تو ذمہ داری بھی انہی کی زیادہ بنتی ہے. دوسری طرف سے جو گورنمنٹ کا معاملہ ہے تو گورنمنٹ یہ تسلی دے رہی ہے، تشفی کر رہی ہے. کسی حد تک آپ یہ یقین دہانی حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے گورنمنٹ کی حد تک. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مظاہرین کے اوپر تشدد نہیں کریں گے اور یہ اس طرح کا کوئی راستہ اختیار نہیں کریں گے، اور آخری درجے تک ہم اس پہ پابند رہیں گے. اب جو ہے نا ساری گیم عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر ہے. تو جو آپ کی پہلی ملاقات عوامی ایکشن کمیٹی سے ہوئی، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ عمومی تاثر پاکستان میں بھی یہی ہے، میڈیا بھی یہی تاثر دے رہا ہے کہ یہ تو بالکل مارو یا مر جاؤ والی ایک کیفیت نہیں، ہمیں بھی ان کا ایک موقف اس طرح کا ہے، یعنی پینٹ جو کیا جا رہا ہے عوامی ایکشن کمیٹی کو تو وہ اس طرح ہے. تو کیا ایسی ہی صورتحال ہے؟ ہمیں بھی یہ جو ہے نا مغالطہ تھا. جب ہماری کل ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ہمیں وہ سارے ایگریمنٹس اور تجاویز دکھائیں، جس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ سیٹیں ختم کریں گے یا نہیں کریں گے تو ہم مریں گے یا ماریں گے. وہ اس کے اوپر آپشنس کے اوپر ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے جو مرکزی کمیٹی ہے، جو فیڈرل کمیٹی ہے، اس کے سامنے یہ ساری باتیں رکھی ہیں کہ ہم نے تجاویز دی ہیں، جس میں یہ کہا ہے کہ اگر آپ 12 سیٹیں ختم نہیں ہو رہی ہیں آپ سے، اور ظاہر ہے یہ پولیٹیکل سچویشن ایسی ہے کہ اس کے آپ کو پتہ ہے کہ آئینی
ترمیم کی ضرورت ہے، اور وہ پیپلز پارٹی کے تو وہ پاس اس کا حکومت کی مینڈیٹ اس نہیں ہے۔ مجبوری کو وہ سمجھ رہی ہیں ہاں ظاہر ہے ان کو یہ اس بات کا ادراک ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، گو کہ وہ جو ہے نا شاید پیپلز پارٹی کی یہ خواہش ہو کہ یہ سیٹیں ختم ہو جائے، لیکن مسلم لیگ اگر ان کا ساتھ نہیں دیتی، مہاجن نہیں دیتے، تو پھر وہ کیسے اس میں ترمیم نہیں کر کر سکتے سکتے۔ ہیں؟ اب اس سچویشن میں ان کا یہ خیال ہے کہ آپ اگر یہ نہیں کرتے تو فیڈرل جو ہے نا وہ جو ہے نا ان کو راضی کر لے، چونکہ فیڈرل کی ہی پولیٹیکل پارٹیز یہاں پہ ہیں، اگر وہ نہیں ہوتا تو اس بات کے اوپر آئیں کہ جو نمائندگی ہے وہ موجود رہے، لیکن اس کا رول نہ ہو آزاد کشمیر کے اندر جو حکومت بنانے گرانے یا میں علامتی ہو جائے، علامتی ہو جائے، تو وہ سیٹیں ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اچھا، اس میں جو 90 کے مہاجرین ہیں ان میں بھی کوئی خدشات جنم لے رہے ہیں کہ بالکل ہی ان کو اس سارے سسٹم سے نکال دیا جائے گا، اور اس سسٹم سے نکلنے کا مطلب ان کا یہ ہے کہ پھر اسٹیٹ کے ساتھ ان کا جو ایک تعلق ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، تو یہ جو تاثر پایا جاتا ہے، یہ تاثر میرا خیال ہے کہ چونکہ خواہ مخواہ ہے اور اوور تھنکنگ لگ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کا تعلق یہاں پہ رہتا، ووٹ رہتا ہے نہیں رہتا، کیا فرق پڑے گا؟ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم سارے پاکستان میں ہیں، پاکستان جو ہے نا ہماری منزل ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری شناخت کا معاملہ ہے، اور جب تک پورا کشمیر جو ہے نا آزاد نہیں ہوتا تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ روابط، تعلق، واسطہ سارا کچھ رکھنا چاہیے۔ تو اس صورتحال میں آپ کی یہاں پہ نمائندگی اگر موجود ہے تو کافی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس بکھیڑے میں پڑیں کہ جی آپ اسمبلی میں ایسے ممبر کے طور پر آ رہے ہیں کہ آپ وزیر بنیں یا آپ کو مراعات چاہیے، تو آپ کوئی اپنا فارمولہ لے کے کوئی آپ نے آپس میں جو کمیٹی کی سطح پر، ظاہر ہے بڑے برین ہیں اس میں، وکلا بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، ڈسکس کیا ہوگا، تو آپ کے پاس بھی کوئی ایسی تجویز ہے کہ کوئی مصالحت کا، یعنی ایک ایس او پی سے ہٹ کر بھی آپ کے پاس کوئی تجویز ہے کہ جو اس میں ان موضوعات پہ ہم چونکہ دونوں اطراف پہ بات کر رہے ہیں اور فیڈرل لیول پہ بھی کسی طرح بات ہوئی ہے ہماری، تو ہمیں اس بات کا ہمیں خدشہ موجود ہے کہ کسی جگہ پہ یہ ہٹ درمی بھی موجود ہے، اور وہ گورنمنٹ کے اینڈ پر ہے۔ اگر گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ یہ سارے مطالبات ہم نے منظور کر لیے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی بڑا مقبول بیانیہ ہے وہ اسی طرح غلط العام کہ 38 میں سے 36 ہم نے قبول کر لیے ہیں، منظور کر لیے ہیں، اور یہ ہو گیا ہے، وہ کہاں ہوا ہے؟ ریئلٹی یہ نہیں ہے۔ ریئلٹی میں اگر آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہیلتھ کارڈ، تو ہیلتھ کارڈ میں پیسے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کی بجلی جو ہے وہ پوری ہے، آپ کا آٹا جو ہے نا وہ ٹھیک آتا ہے، مینس کہ اگر آپ سبسڈی دے رہے ہیں آٹے کے اوپر، آپ کہتے ہیں کہ سستا آ رہا ہے، تو سستے آٹے کی جو کوالٹی ہے وہ کیا ہے؟ تو اس طرح کے جتنے باقی دیگر مطالبات ہیں وہ کوئی بہت زیادہ مطلب ہے کہ ایسی کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ آپ ان 38-36 مطالبات کو پڑھیں تو ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ضروریات سے ہٹ کر ہو، اور جو حکومت کا پورا کرنا ہو حکومت کا نسبہ اللہ نہ دیکھیں نا، ہمیں پارٹیاں کیوں مناتے ہیں، ان کا منشور کیوں ترتیب دیتے ہیں، اور پھر گورنمنٹ جا کے اپنا نسبہ لین کیا دیتی ہے؟ اس کی کیا حقیقت ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ بالکل ہی مہاجر سیٹوں کے ہی ختم کرنے کے در پہ ہے، یہ تو ایک بیانیہ بن گیا، باقی کوئی مطالبہ جیسے ہے ہی نہیں ہے۔ یہ تو کچھ ہمارے مہاجر دوست ہیں، جیسے جاوید بٹ صاحب کا میں نام لینا چاہوں گا، ان کو کچھ سمجھ بوجھ اس طرح کی نہیں ہے، جس طرح احمد رضا قادری صاحب ہیں، پڑھے لکھے مہاجر ممبر رہے ہیں، جی والد صاحب ان کے ڈپٹی اسپیکر طویل عرصے تک، ماجد خان صاحب اور لوگ ہیں، ان لوگوں نے اب گفتگو شروع کی بہت تاخیر سے، اس طرح زیادہ ٹائم نہیں کی، وہ بھی شاید اس میں تھے کہ ہماری شاید بات نہیں مانی جا رہی یا ہمارے مخالف بات ہو رہی ہے۔ حالانکہ اب ایک اور مزے کی بات دیکھیں کہ 12 مہاجرین جو منتخب ہو کے آتے ہیں، ان کا آزاد کشمیر کے اندر باغ میں، کوٹلی میں، میرپور میں، مظفر آباد میں لوگوں کے ساتھ کتنا تعلق ہے سماجی طور پر؟ نہیں ہے۔ تو ان کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ان کو ماننے کی بات تھی، تو وہ ہم نے ان کے ساتھ بھی کی کہ آپ نے ذاتی تعلق نہیں رکھا لوگوں کے ساتھ، تو وہ کوئی آپ کی مخالفت یا حمایت تو نہیں۔ تو اب کیا آپ دیکھ رہے ہیں اپنی کوششوں کا مختصر الفاظ؟ ہمیں یہ لگ رہا ہے ہم جو میکسیمم جو ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے وہ یہ ہے امن امان اور سیکیورٹی، اس کو انشور کریں دونوں ٹیمیں، وہ حکومت کرے، حکومت نے کہا کہ ہم کریں گے۔ ایکشن کمیٹی کے لیے ذرا مشکل سبجیکٹ ہے، ان کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ وہ اگر ہم یہ تجویز کر رہے ہیں ان کو کہ اگر آپ نے مظاہرہ ریکارڈ کرنا ہے، آپ کا مقصد کوئی ہٹ درمی نہیں ہے، آپ کا مقصد اپنی چیزیں معاملات طے کرنا ہے۔ ظاہر کل بھی اگر بہت زیادہ بڑا مظاہرہ ہو جائے گا، تصادم ہو جائے گا، لوگ مر جائیں گے یا املاک تباہ ہوتی ہیں، تو اس صورت میں بھی آپ کو نیگوسیشن پہ یا مذاکرات کی ٹیبل پہ آنا ہی ہے، ڈائیلاگ تو پہلے ہی آپ اس طرح کا ماحول بنا دیں۔ آپ نے جو پریشر بلڈ کرنا تھا وہ کر رہے ہیں اور مزید بھی کر سکتے ہیں، تو اس صورت میں آپ یہ کریں کہ سارے لوگوں کو اپنے اضلاع میں روکیں اور وہاں ایسا بھی طے کر لیں کہ کسی ایک جگہ پہ بیٹھ کے وہ اس نے بازار بند کرنا ہے، یعنی مرکزی مظفر آباد کی طرف سب کا رخ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، یہاں ایک تو جگہ کم ہے آپ کی،
اگر آپ بہت زیادہ لوگ آتے ہیں، اور وہی آپ والی بات ہے کہ کوئی چھوٹی سی کسی کی شرارت، چھوٹی سی کسی کی بات، وہ اس بھیڑ چال کو ایک تصادم میں تبدیل کرنے میں بڑی آسانی ہوگی ہر یعنی دونوں اطراف سے. درست. تو اس کے لیے بہتر ہے کہ نیلم کے لوگ نیلم میں مظاہرہ کریں، بند کریں، مظفر آباد کو بھی بند کریں، باقی شہروں کو بھی بند کریں، تو تب بھی ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی اگر وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں جی ہمیں بہت شوق ہے، ہم نے مظفر آباد ہی جانا ہے، اور یہاں پہ شاید ایسی کوئی وہ دودھ و شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں نیلم اور جہلم کی جگہ، تو جو آگے وہ لے لیں گے، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس مقصد کے تحت یہاں آ کر کوئی زیادہ بڑی اچیومنٹ کی جا سکتی تو ہے. یعنی وہ امید کی achievement جا ویسے سکتی ہے کہ کچھ سینس پریویل کرے گا، اور ہمیں پوری امید ہے. ایکشن کمیٹی بھی ظاہر آپ نے بھی کہا، اور سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پرامن رہیں گے، ہم تمر کا سوٹا استعمال نہیں کریں گے. اسلحہ تو ان کے پاس نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ظاہر ہے جب آپ دھرکوٹ میں پچھلا تصادم دیکھتے ہیں تو وہ بھی تو ایسے ہی ہو گیا نا. وہاں پہ تو کسی کو کوئی پتہ نہیں تو تھا کہ آپ کس کی یہ طرح. ملاقاتیں جاری رہیں گی فی جی الحال؟ ہماری ملاقاتیں جاری ہیں، اور امید ہے کہ ہم اس بات پہ انشور کرنے کی کوشش کریں گے کہ امن و امان قائم رہے. مظاہرہ کریں، مذاکرات کریں، ان کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ بھی نقد لوگوں کو بتائیں، لیکن امن و امان کو جو ہے نا، اور سیکیورٹی کو، اس کو رسک اس نہ کی لائیں. ذمہ داری قبول کرنی چاہیے، قبول اس کو کرنا بحال رکھنے چاہیے. کی. بہت بہت شکریہ خالد گردیزی صاحب، وش یو بیسٹ آف لک. تھینک یو. ناظرین، جو مصالحتی کمیٹی ہے عوامی اور سول سوسائٹی کی، اس کی ایک فعال رکن سید خالد گردیزی صاحب ہمارے ساتھ تھے، جو مسلسل اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ سینس پریویل کرے اور امن و امان کا کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو، تصادم نہ ہو، لاشیں نہ گریں، اور کسی ماں کی کوکھ جو ہے وہ نہ اجڑے. وہ کوششیں ابھی جاری ہیں، اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ وہ کوششیں رنگ لائیں اور اس مسئلے کا کوئی پرامن حل نکلے. سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.